اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 23. ان ہیا الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الہدی. ترجمہ دیکھتے ہیں. دراصل یہ کچھ نہیں ہے بلکہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے. اللہ نے ان کے لیے تو کوئی سند نازل نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی. کیا مراد ہے یہاں پہ کہ دیکھیں دنیا میں جب انسان زندگی گزارتا ہے تو دو طریقے سے وہ ایک طرح سے اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ سالڈ علم، کہ اس کے پاس قرآن اور سنت کا علم ہو، اس کے تحت وہ اپنی زندگی گزارے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سنی سنائی باتوں کے تحت اپنی زندگی کو آگے لے کے چلے. تو اگر انسان کو نجات چاہیے تو زن کی پیروی کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. زن کیا ہوتا ہے؟ گمان، قیاس. میرا یہ خیال ہے کہ مزار پہ کی پرستش کرنی چاہیے، وہاں پہ سجدے کرنے چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ کھانا جو ہے وہ کھلانا چاہیے. تو یہ جو زن ہے نا، یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو جس کو کہتے ہیں نا ہوا، خواہش نفس ہوتی ہے. ہوا کی جگہ خدا کی پیروی کرنی ہے، اور نفس کے بجائے رسولوں نے جو بات حق آگے بتا دیا، خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی پیروی کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم صرف گمان کی پیروی کرتے ہو، اور یہ چند ایک نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں جن کی حقیقت کچھ نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کن ناموں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بتائیے؟ لات، منات، عزا. ٹھیک ہے، آج اس کی قسم کون سے نام ہے بتائیے ذرا؟ داتا گنج باش، ٹھیک ہے، غوث اعظم، غریب نواز، مشکل کشا، دستگیر. یہی ہے نا؟ ایگزیکٹلی یہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنے گمان سے ان کے نام رکھ دیے ہیں. ان کے اندر کون سی ایبلٹی ہے جو میرے برابر ہو اللہ کے؟ کیا کرتے ہیں یہ؟ تمہیں رزق دیتے ہیں؟ کیا تم ان کا دیا کھاتے ہو؟ کیا یہ تمہیں خوشیاں دیتے ہیں؟ کیا یہی تمہیں موت دے دیتے ہیں؟ یا یہ جب تم مصیبت کے وقت ہوتے ہو تو یہ تمہیں بچاتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، سوال، ایک منٹ سوال بھی انسان کر کے دیکھ لے تو جیسے لات، منات، عزا، مشرکین بالکل اپنی جہالت میں ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے. آج ہم نے ایک نئے بت بنا لیا اور وہاں پہ ڈیرے لگا لیے. اور دیکھیں ابھی تک تو اس لیے ایک ہوتا تھا کہ ہم بار بار کہتے تھے کہ ہمارے نا معاشرے کا جاہل طبقہ اس چکروں میں لگا ہوا ہے. اب تو آپ کیا بولے نا، اب ظاہر یہ کلاس ہے، کھل کھل کے انسان کیا بات کرے، لیکن مجھے ضرورت نہیں کھولنے کی. آپ لوگ خود جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ آج کل. تو اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ قرآن میں آیت آتی ہے نا، سورہ حج آیت نمبر 74 میں، ما قدر اللہ حق قدرہ. تم نے دراصل اللہ کی قدر ہی نہ کی جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. تم نے اللہ کے برابر ان لوگوں کو کر دیا جو اپنے قبروں میں لیٹے ہوئے اپنے مکھی اور مچھر اپنے اوپر سے نہیں ہٹا سکتے. آج زلزلہ آ جائے تو ان کی جو ہے قبریں جو ہے نیز و نابود ہو جائیں. وہ تمہیں بچائیں گے، وہ تمہیں خوشیاں دینے والے ہیں، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں. تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ مسئلہ سارا کیا ہے کہ تم جو ہو گمان کی پیروی کر رہے ہو، خواہش نفس کے تم بنے ہوئے ہو، غلام بنے ہوئے ہو، کہ جو تمہارے دل میں بات آ جاتی ہے اور اس کو فالو کرتے ہو. دوسرے آبا پروری بھی ہے کہ ہمارے آبا ایسا کرتا آئے ہوئے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے. اور بات یہ ہوتی ہے کہ جو نفس ہے نا وہ محنت نہیں کرنا چاہتا. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا لوگوں کا، یہ کیوں جاتے ہیں مزاروں میں؟ کہتے ہیں چلو ان سے جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. چلو یہ لوگ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں نا، ان کو کہیں گے تو اللہ سن لے گا. اور خود اپنا کوئی 1-to-1 بیس پہ اللہ سے تعلق نہیں. کون خود اللہ سے دعا کرے؟ تو یہ طریقہ کس کا تھا؟ بنی اسرائیل کا. موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اپنے اللہ سے دعا کرو نا، اپنے رب سے کہو نا، ہر فرمائشی پروگرام یہ کہو نا، من و سلوہ جو اتارتا ہے اللہ، ان سے کہو بس ہم تھک گئے ہیں کھانا کھا کے. کوئی بات ڈائریکٹ اللہ سے نہیں کرتے تھے، جبکہ اللہ نے تو کوئی بیریئر نہ پہلے کبھی رکھا تھا نہ آج رکھا ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے ڈائریکٹ مجھ سے بات کرو. تو یاد رکھیے گا کہ بدعت جو ہوتی ہے نا، جتنی بدعت ہے اس کی جو بیس ہوتی ہے نا وہ گمان پر ہوتا ہے. ہمارا خیال ہے کہ میلاد ہونا چاہیے، ہم سمجھتے ہیں کہ نعتیں پڑھنا ثواب کا کام ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ سوئم کے موقع پہ کھانا کرنا جو ہے وہ بڑا اجر و ثواب ہے. سب کچھ گیس ورک ہے. 1-2 منٹ لگتے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل بتا دیں، کوئی دلیل. 2 منٹ لگتے ہیں آپ کو نا ان کی بات کو ان کو ہلانے کے لیے، ان کے عقیدے کو ہلانے کے لیے، لیکن پھر بھی وہی پیروی کیے چلے جا رہے ہیں.
ظاہر ہے پہلے جب مشرکین نہیں مانے تو ویسے ہی آج کے مسلمان ہیں وہ نہیں مان کے دیتے. ایک جس کو کہتے ہیں نا مائنڈ سیٹ اور مینٹیلٹی ایک ہی جیسی لوگوں کی تو ہوتی ہے نا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر ہے 24-25. ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی. کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے, دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ کیا انسان کو یہ حق ہے کہ وہ جس کو چاہے معبود بنا لے. اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسانوں نے جو ان معبودوں سے اپنی مرادیں پانے کا جو ان کو ذریعہ بنایا ہوا ہے تو وہ کیا کبھی پوری ہو سکتی ہیں؟ ایک سوال ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی انسان جو چاہے اس کے لیے وہی حق ہے. یعنی اگر تم نے ان جو خداؤں سے تم کچھ تمنا کرتے ہو, تم ان سے کچھ چیزوں کے بارے میں کہتے ہو, تو تمہیں لگتا ہے یہ تمہاری آرزو پوری کر دیں گے. یہ بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ان کے اوپر سوال ہے, ان کے اوپر ٹونٹ ہے لٹرلی. اور اگلی جو بات ہے کہ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہے, تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو. اللہ ہے مالک, دنیا کا بھی ہے, تمہیں لوٹ کے بھی اس کے پاس جانا ہے, آخرت میں بھی جو کچھ ہونے والا ہے, جو کچھ تمہیں دے گا اللہ وہ اللہ ہی دے گا. یہاں بھی اللہ دے رہا ہے. تو ایک حقیقت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ کیا, چاہے آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے مخاطب جو ہے وہ مشرکین ہو اور چاہے جو ہے وہ آج کے مسلمان ہو. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 26. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. آسمانوں میں کتنے فرشتے موجود ہیں, ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض سننا چاہے اور اس کو پسند بھی کرے. بہت دفعہ یہ آ چکا ہے ٹاپک شفاعت کا, اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے خدائی کے اختیار جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور فرشتے ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ سفارش کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کلیئر کر دیا کہ کوئی فرشتہ, جن کو کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے دیویاں بنایا ہوا تھا نا فرشتوں کو, مشرکین نے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ جسارت نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے کہ وہ جس کی چاہے سفارش کر دیں, الا یہ کہ اللہ ان کو اجازت دے. اور سیکنڈ بات یہ کہ جس شخص کی جس کے حق میں وہ سفارش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو جائے اس شخص کے لیے سفارش سننے کے لیے. ضروری نہیں ہے, تو ساری سفارش لوٹ کے کدھر آ گئی, اللہ تعالیٰ کے پاس آ گئی. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 27-28. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی وما لهم به من علم ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں, حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں. وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. دوبارہ سے وہی بات آ گئی ہے ابھی جو ہم نے جس موضوع پہ بات کی تھی کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ فرشتوں کو دیویاں بناتے ہیں, اور یہ جو کام یہ کرتے ہیں آپ سمجھ لیجئے کہ یہ انہوں نے اپنے گیس ورک کے حساب سے کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ایک بات کرتے ہیں کہ دیکھیے ایسا محسوس ہوتا ہے دنیا میں کہ جو لوگ گیس ورک کے اوپر چلتے ہیں نا, جیسے غافل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتا نہیں, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے انوسنٹ ہیں, ہم قرآن نہیں پڑھتے. میں ایک مختلف اینگل اس آیت کا آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. تو ہم قرآن نہیں پڑھتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے, بدعت کیا ہوتی ہے. ہم مزاروں پہ بھی جاتے ہیں اور ہم تیجے بھی کرتے ہیں اور ہم میلاد وغیرہ بھی کرتے ہیں. تو ایسا ہے کہ جیسے ان کا ایک گمان ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ جیسے ہمارا جو پیپر ہوگا, امتحان ہوگا آخرت میں, وہ بڑا آسان ہوگا, جیسے ABC بچے کا جیسے ہوتا ہے. اور یہ جو لوگ ہیں نا بڑے پکے, تو یہ قرآن پڑھتے ہیں اور اس پہ وقت لگاتے ہیں, تو ان کو معلومات زیادہ ہے تو ان کا حساب سخت ہوگا, اللہ ان کو زیادہ پکڑے گا. ٹھیک ہے, یہ ان کا کانسیپٹ ہے. یہ جو دنیا میں آپ بے روی دیکھ رہے ہیں نا خاص طور پہ مسلمان معاشرے میں, وہ ان کا کچھ اس قسم کا گمان ہے, جس کو میں اکثر آپ سے ایک مثال دے کے بتاتی ہوں نا کہ کیا زہر پی کے وہی مرے گا جس نے کہ پہلے اس کے اوپر لیبل لکھا ہوا دیکھ لیا ہے پوائزن, ٹھیک ہے, یا جو غفلت میں اس کو پی لے گا تو وہ نہیں مرے گا. یعنی اگر یہاں نہیں لکھا ہوا ہے اور میں پی لیتی ہوں
تو میں تو پھر بھی مرنا ہے نا, مجھے نہیں لکھا ہوا, لیکن اگر لکھا بھی ہوگا تو بھی مرنا ہے, انجام تو پھر بھی برا ہی ہونا ہے نا. انہوں نے غلط اندازہ لگایا ہوا, انہوں نے اپنے گمان پر یہ چل رہے ہیں, ان کا کہنا یہ ہم بڑے انوسنٹ ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں یہ شرک, اچھا یہ شرک تھا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو ثواب کی وجہ سے یہ کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ, ہم تو آپ ہی کی رضا چاہتے تھے. یہ ان کا انداز ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں, یہ مشرکین بھی یہی کرتے تھے کہ اللہ, میں نے ابھی جو آپ کو بات بتائی نا کہ دیویوں کو فرشتے, کیونکہ اللہ کے آپ کو پتا ہے نا کہ اسپیشل اللہ کے کارندے ہیں وہ, ان کو دیویاں بنا لیا کہ اللہ خوش ہو جائے گا کہ دیکھو بھائی اب میرے ہی تو فرشتے ہیں, انہی کی تو یہ پیروی کر رہے ہیں, انہی سے تو محبت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ محض تمہارا گمان ہے, اور گمان حق کی جگہ کبھی کام نہیں آ سکتا. بالکل وہی اسی جملے کو میں آپ کو بتا رہی ہوں بینا. بالکل بالکل ایگزیکٹلی. اس لیے کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو قرآن کی آیات سامنے آتی ہیں, وہ کھلتی ہیں چیزیں. اچھا جو لوگ غافل ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھے, وہ قرآن تو کھلتا نہیں, تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ بس میلاد کر لو اور تیجا کر لو, فلاں کر لو فلاں کر لو, اور بس ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا, بھائی یہی دین ہے ہمارا, مزار پرستی ہے فلاں. تو وہی اسی کا ہی میں جواب آپ کو ایک مختلف اینگل سے یہی بات بتا رہی ہوں کہ ہے تو عقیدہ یہ مشرکین کی بات کی جا رہی ہے, لیکن ایگزیکٹلی ہمارے بھی گمان یہی ہے, ہم نے بھی یہی سمجھا ہوا ہے, ہم بڑے معصوم ہیں, بڑے اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا, ان سے پوچھے گا. اور تبھی آپ یہ دیکھیے کہ قرآن پڑھنے والوں کو جتنی سختی سے لوگ پکڑتے ہیں نا, کسی کو نہیں پکڑتے. باہر یعنی جو ایک عام لوگ ہوں گے ان کی ڈریسنگ کو بھی درگزر کر دیں گے, ان کی فنکشنز کو بھی درگزر کر دیں گے, اور اگر دین والا ہوگا نا تو اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی جو ہے نا اس کی پکڑ کریں گے, چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی پکڑ کریں گے کہ ایسا اور ویسا کیوں نہیں ہوا, اور ایسے کیوں نہیں ہوا, انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا. چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں نا اس کو یعنی جس کو کہتے ہیں نا پوائنٹ آؤٹ کریں گے, کسی طرح ان کو نہیں چھوڑیں گے. حالانکہ ہیں تو وہ بھی انسان ہی نا, انسان جب ہوتا ہے تو آگے پیچھے بھی اس سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں یا خطائیں ہو جاتی ہیں, نا کہتے ہیں نہیں ان کو نہیں چھوڑنا. بلکہ الٹا حساب ہے. حساب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو جو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ, جو اللہ کے نیک بندے ہیں, جو اللہ کے دن رات اطاعت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے کہ میں ان کی چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو لے جاؤں گا, اس کو اگنور کر دوں گا. الٹا حساب ہے, اور یہاں الٹا معاملہ لوگ سمجھتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کے طرف یہاں اشارہ کیا گیا. جیسے مثال کے طور پہ ایک جو بچی ہے اس کا مسجد میں نکاح ہوا, تو اب جب نکاح ہو گیا تو وہاں پہ سب نماز پڑھ رہے تھے, تو وہ جو بچی ہے وہ ظاہر وہ پوری تیار تھی, وہ اسے نماز نہیں پڑھی. تو آپ کو ایک چیز انڈرسٹوڈ ہونے کی کیا بات تھی, اچھا گمان رکھنے کی بات کیا تھی کہ بھئی اس نے گھر سے نماز پڑھ کے آئی ہوگی, کیونکہ اس نے میک اپ کروایا ہوا ہے, اس نے کپڑے پورے ہیوی پہنے ہیں, وہ وہاں تو مسجد میں تو نہیں پڑھ پائے گی نا, احتیاطاً وضو ٹوٹ جاتا, کچھ تو مشکل ہو جاتی, وہ گھر سے پڑھائی. ہاں اب اس پر اگر کوئی اس پر لوگ نے اعتراض کیا کہ یہ تو بیٹھی رہی ہے, اس نے نماز نہیں پڑھی. سب لوگوں نے, ہم سب نے نماز پڑھی, اس نے نہیں پڑھی. جبکہ دیکھو اتنی مطلب اللہ والی ہیں اور مسجد میں مطلب نکاح بھی کر رہی ہیں ماں ان کی, اور پھر بھی بیٹی کو یہ تربیت دی ہے کہ نماز نہیں پڑھی اس. ٹھیک ہے, تو اب میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے لوگوں سے ایسے بدگمانیاں کرنا نا, کہ آپ نے کیوں ازیوم یہ کر لیا. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ جو انسان مسجد میں نکاح کر رہا ہے تو وہ خود نماز نہیں پڑھے گا, یا اس نے نماز نہیں پڑھی. تو بھائی کیا اس کو کسی کو پیریڈز نہیں ہو سکتے؟ اب جو یعنی اگر جو ماں ہے اگر اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس کی شامت ہے کہ انہوں نے سب کو تو جماعت میں کھڑا کر دیا اور خود تو یہ کونے میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو بھائی کوئی پیریڈز بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے کسی کو؟ اب نارمل ہے بھائی, پلیز اگر نہیں ہوتے کسی کو. اور یا یہ کہ بھائی وہ بھی ہو سکتا ہے پڑھ کے آ گئی ہوں, ہوتا ہے نا ایسا, بہت سارے لوگ پڑھ کے آ جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں مطلب جو ہوتے ہیں, حالانکہ دیکھیں بیسٹ طریقہ یہ مسجد میں پڑھے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا وضو قائم نہیں رہتا, تو وہ ڈرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ہماری نماز ہو جائے, ہم گھر سے پڑھ کے آ جائیں. تو یہ میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں لوگ, اور دین والے یہ اعتراض کرتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی دین والے تو ایک دوسرے کو نہ کہیں نا, پہلے ہی لوگ کوئی کم تیر نہیں چلاتے, تو اب دین والوں نے بھی شروع کر دیے.
تو اپنے ہی لوگوں کو نہیں چھوڑتے طنز اور طعنے کرنے، یہ نہیں. اور پھر بچی کو بھی آپ کو سوچنا چاہیے اس کو پیریڈز نہیں ہو سکتے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہی. تو یہ بڑی غلط بات ہے اس طرح کے گمان لوگوں کے ساتھ کرنا کہ یہ ایسے، یہ ویسے، یہ یوں، انہوں نے یوں کر دیا اور یہ کر دیا، اور ان کے سارے کرے کرائے پہ پانی ڈال دیا کہ مطلب اس پہ بھی طنز کے کیا بڑے مسجد میں کر رہے ہیں، نمازیں تو پڑھ نہیں رہے. تو اتنا کون بیوقوف ہے مسجد میں جو نکاح کر رہا ہے وہ خود نماز نہیں پڑھے گا؟ تو یہ تو پتہ نہیں، اللہ ہی خیر کرے پھر کون ایسا ہوگا. چلیں آگے دیکھتے ہیں. آیت نمبر ہے 27. ایک منٹ. ہاں 29:30. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالِمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَالِمُ بِمَنِ اهْتَدَى. ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے. یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا اور کون سیدھے راستے پر ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ ان لوگوں کا جو مبلغ علم ہے، یعنی ان کا جو ویژن ہے بہت ہی ٹیوب ویژن ہے، بہت ہی محدود ان کی سوچ ہے، بہت ہی محدود ان کے ریسورس ہیں. بس یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، دنیا کی زندگی ہے، یہاں کا عیش ہے، یہاں کا آرام ہے. یعنی دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ٹرائی کرنے سے نہ رہ جائے. دنیا کی کون سی لیٹسٹ مووی کون سی آنے والی ہے، ٹاپ 10 سانگز کون سے ہیں، ٹاپ 10 موویز کون سی ہیں، کون سا آج کل فیشن چل رہا ہے، مہندی مائیوں میں کیا چیز ان ہے آج کل، ان تمام چیزوں کے بارے میں ایکسلنس کے لیول پر نالج موجود ہے. اتنی زیادہ دنیا کی نالج ہے کہ مات کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو کمپٹیشن کر کر کے. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آج کل جو ہے جو ڈیکوریشن ہوتا ہے وہ بھی لڑکی کے جوڑے کے کلر کے حساب سے ہوتا ہے. تو اگر کوئی نہ کرے تو اسے کہتے ہیں دیکھو ان کو یہ بھی نہیں پتا لڑکی کا جوڑا ریڈ ہے اور ڈیکوریشن تو پیچ کلر کا ہے، یہ تو انہوں نے میچنگ ہی نہیں کی ہوئی، ان کو یہی نہیں پتا. تو یہ حال ہے نا کہ جیسے کوئی کہے ان کو تو سورہ فاتحہ کا دل یہی چاہتا ہے کہ اس وقت ان سے کہیں آپ کو سورہ فاتحہ کا مطلب آتا ہے؟ وہ کہیں نہیں، کہ یہ دیکھو کیسے لوگ ہیں، ان کو سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں آتا. تو دل چاہتا ہے یہ بولے نا، کیونکہ اللہ تو یہ سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ تو نہیں کہے گا کہ تمہاری لڑکی کا ریڈ کلر تھا اور جو ڈیکوریشن ہے وہ پیچ کلر کی، یہ کیا تم نے غضب ڈھا کر آ گئی دنیا میں، یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ. تو عقل کوئی سمجھ ہوتی ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا مبلغ علم یہی ہے، یہی جس کو کہتے ہیں دنیا سے صبح کرتے ہیں، دنیا پہ رات کرتے ہیں، دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، دنیا ہی کی ٹیوب ویژن، چھوٹا سا ویژن، بس اسی کے گرد گھومتے رہتے ہیں. لوگ راضی ہو جائیں، ہم راضی ہو جائیں، بس ایسی زندگی کٹ جائے کھیل تماشے کے طور پہ. تو یہاں پر جو یہ اس کا ذکر یہاں کیا گیا تو اس کے حوالے سے پھر بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے تیرے راستے سے کون بھٹک گیا اور کون سیدھے راستے پر ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارا جو یہ ٹیوب ویژن ہے، جو تمہاری سوچ ہے، اور ایک طرف اللہ کے مومن بندے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو کہتے ہیں نا پن پوائنٹ کر لیا ہے کہ یہ میرے اپنے بندے ہیں اور یہ راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. اور اس کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ امام شافعی کہا کرتے تھے کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کے بعد میں اس شخص سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا. ظاہر جو دنیا پرست انسان ہوگا اسی کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا. اس کے علاوہ سورہ یونس آیت نمبر 7 اور 8 میں آتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے. اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا بس سبب ان برائیوں کے جو وہ کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی بالکل ایگزیکٹلی یہ بات بتا دی کہ ان کا پرابلم کیا ہے، ان کا مبلغ علم دنیا کیوں ہے، کیونکہ یہ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ ہمیں لوٹ کے اللہ کے پاس بھی جانا ہے. جی 7-8 سورہ یونس کا. اچھا، اور جو یہ بات آ رہی ہے آیت نمبر 30 میں جو کون سیدھے راستے اور پہ بھٹک گیا نا، اس کے حوالے سے بھی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں ایک انسان ہے نا، وہ دنیا میں زندگی گزار رہا ہے تو وہ قرآن کا علم حاصل کر رہا ہے، ظاہر ڈیفینیٹلی وہ سیدھے راستے پر ہے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جس کو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ جانتا ہے کون بھٹک گیا،
بات کیا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں ایک اسٹوڈنٹ ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا جہاں تک خیال ہے میں سائنس پڑھ رہا ہوں اور باٹنی اور فزکس اور کیمسٹری بس یہی کل علم ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی علم نہیں، تو اگر وہ یہ دعویٰ کرے گا تو ہم اس سے کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے اس علم نے تو تمہیں جاہل بنا دیا، تمہیں یہی نہیں پتا دنیا میں کتنے علم موجود ہیں. بھئی اور بھی ہیں نا، ہیومینٹیز بھی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اکنامکس بھی ہے، ایڈ میتھس بھی ہے، بہت ساری چیزیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں بس سائنس کا جو ہے نا کیمسٹری باٹنی فزکس یہ دیٹس اٹ، اور تو کوئی علم، میں اس کو علم ہی نہیں سمجھتا، میری نظر میں وہ علم ہی نہیں. بہت اپنے کو سمجھ رہا ہے نا کہ مجھے سائنس کی نالج ہے تو باقی یہ تو گھٹیا نعوذ باللہ سارے علم ہے، یعنی میں اس میں قرآن کو بھی ایڈ کر کے کہہ رہی ہوں. تو ہم اس کو کہیں گے نا اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں. اور اگر چھوٹی سی بات نماز کی آئے اور اس کو کوئی کہے کہ بھئی تم نے نماز اگر نہیں پڑھی تو تم نے عصر کی نہیں پڑھی تو ایسا جیسے تمہارا مال و اسباب سب لوٹ گیا، تو وہ کہہ رہا ہے اچھا مجھے تو نہیں اس کے بارے میں پتا. تو بیسک چیز کی نالج نہیں ہے اور دنیاوی نالج کو سب سمجھ لیا تو ظاہر ہے بھٹکے گا نہیں. تو کیا اس کو یہ نہیں پتا کہ نماز جو ہے وہ کتنا بڑا جو ہے گناہ کبیرہ ہے، اس کا ادا نہ کرنا وقت میں یا ادا کرنا ہی نہیں اس کو، تو وہ تو گناہ کبیرہ ہے، وہ نہیں معلوم، اس کے بارے میں علم نہیں، نہ اس کے بارے میں فکر ہے. بات کیا ہے، میں نے جو پڑھا ہوا ہے، میرا جو علم ہے وہ کل علم، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم خوب جانتے ہیں. اور ایک اور بات آپ یاد رکھیے گا، جتنا لوگ دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں اتنا زیادہ ان پڑھے لکھے لوگوں میں سوسائڈ عام ہو رہی ہے. کیوں؟ یہ علم تو آپ کو ایک ہیومن انسان بناتا نا، آپ کو خوشیاں دیتا. آپ دیکھ بچوں کو آپ دیکھ لیجئے، بڑی بڑی یونی کے بچے ہیں وہ سوسائڈ کر رہے ہیں، صرف یہاں پاکستان میں نہیں، یہاں تو بڑا کم ہے، اللہ کا احسان ہے. باہر تو دیکھیں بڑا عام ہے سوسائڈ، عام بچوں کا، پڑھے لکھے بچوں کا، بڑی بڑی ہارورڈ یونیورسٹی فلاں یونیورسٹی سوسائڈ کر لیتے ہیں. ویسے بھی کر رہے ہیں باہر کے لوگ، جتنی ترقی ہے اتنا سوسائڈ ریٹ ان کا ہائی ہے. تو اتنا علم حاصل کر لیا پھر بھی خوشی تو نہیں ملی انہیں. اور جتنا انسان دین سے قریب ہوتا ہے، اگر اس کو ایک بیماری کے طور پہ بھی ایلمنٹ ڈپریشن کا ہو جائے پھر بھی یہ بات طے شدہ ہے کہ انشاءاللہ وہ سوسائڈ نہیں کرے گا. وہ دوا کھا لے گا، وہ کاؤنسلنگ کرا لے گا، لیکن سوسائڈ نہیں کرے گا اللہ کی وجہ سے، دین پر اگر وہ ہے. تو یہیں سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ کون، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کون بھٹکا ہوا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے. اور یہ جو مبلغ علم والی ہے نا، یہ بالکل ایسے ہی ہے، نورانی دعاؤں میں آتی ہے. میں صرف چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ اس دعا میں آتا ہے وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ ہمارے دین میں مصیبت نہ ڈال اور دنیا کو ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا دے اور نہ انتہائی علم کا ذریعہ. مبلغ علم یہ ہوتا ہے بس دی اینڈ علم. تو یہاں دعا مانگی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ دنیا کو میرا مبلغ علم نہ بنا دے کہ بس یہی میرا سب کچھ ہے. تو یہ نورانی دعاؤں میں ہے، آپ اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتی ہیں، بلکہ یہ قرآن فہمی کی دعاؤں میں آتی ہے، شمار ہوتا ہے اس کا. چلیں آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 31. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا یہ احسان ہے اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اچھا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، نیک کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ بڑا ہی اچھی جزا دیتا ہے. کس طرح کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے یا گناہ کا ارادہ کرتا ہے، نیک بندہ نا، ابھی ہم گناہ کرنے کی بات نہیں کر رہے، لیٹ سے ہم ایسے کہتے ہیں کہ ارادہ کرتا ہے، تو آپ کو پتا ہے اس کے ارادہ کرنے سے وہ گناہ لکھا نہیں جاتا، اور اگر وہ اس گناہ سے مومن بندہ رک جاتا ہے تو اس کا 1 اجر لکھ دیا جاتا ہے. اور جب وہ ارادہ بندہ کرتا ہے کہ میں ابھی نیک کام کرنے جا رہا ہوں، میں ابھی جو ہے نا فلاں کی مدد کرنے جا رہا ہوں، میں فلاں ادارے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پیسے دینے جا رہا ہوں، ابھی دیا نہیں ہے، ابھی کہہ رہا ہے میں دوں گا، ابھی دیکھوں گا، بینک سے نکالوں گا، اس کے لیے اجر لکھ لیا جائے گا. اور اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی اللہ آسانی کرتا ہے کہ اس کے ہر دل کے خیال کے گناہ کو لکھتا نہیں جب تک وہ اس کو کر نہیں گزرتا. تو یہ اللہ کا اس کے اوپر کرم مطلب اپنے بندوں پہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں جو برائی کرتے ہیں ان کے لیے ویسے ہی بدلہ. برائی اور گناہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے جو بھی وہ گناہ کریں گے، جو بھی اللہ کے راہ میں نافرمانی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے عمل کا ان کو ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا.
لیکن مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو نیک رویہ یہاں جو بات آ رہی ہے نا کہ اختیار کرنے والوں کو اللہ کی فرمانبرداری کرنے کے لیے یہ ایڈوانٹیج اللہ نے رکھا. آگے بہت امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے حوالے سے. آیت نمبر ہے 32. الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو عالم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو عالم بمن اتقى. جو بڑے بڑے گناہوں سے اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں اللہ یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے. بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے. وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے. پس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو, وہی بہتر جانتا ہے واقعی متقی کون ہے. یہ آیت ہے, اس میں 3-4 اینگل سے اس کی تفسیر ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے تو ہم یہاں پر رک کے دیکھتے ہیں کہ ایک ہوتے ہیں کبیرہ گناہ, ایک ہوتے ہیں صغیرہ گناہ. آلدو میں اس پہ پہلے بہت بات کر چکی ہوں, لیکن پھر بھی جتنی تھوڑی بہت ہو سکتا ہے ایک ریمائنڈر کے طور پہ ہم کر لیتے ہیں. پہلی بات یاد رکھیے گا کہ کبیرہ گناہ کی ایک لسٹ ہے, کچھ اس کی شرائط ہیں. ان میں پہلی شرط کیا آتی ہے کہ جس کے اوپر قرآن اور حدیث میں کوئی حد جاری کی ہو. حد سمجھتے ہیں نا, حد پنشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں حد قذف, قصاص. ٹھیک ہے, مرنے والے کا بدلہ کیا ہے, قتل کرنے کا بدلہ کیا ہے, اس کو قتل کر دینا, قصاص. ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں. تو یہ چیزیں اس کو کبیرہ گناہ بنا دیتی ہیں. اب میں نے آپ کو قتل کی بات کی, قصاص میں نے کہا اس کے اوپر سزا ہے. آپ کو کیا انڈیکیشن مل گیا, یہ کیا ہو گیا, قتل کبیرہ گناہ ہو گیا, آپ کے پاس ڈیفینیشن آ گئی. پھر یہ کہ قرآن اور سنت میں اس گناہ کے اوپر لعنت کے الفاظ استعمال کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, قرآن میں آتا ہے. اب میں اگر آپ سے پوچھوں گی جھوٹ کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے, صغیرہ گناہ ہے, کبیرہ, کبیرہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جہنم کی وعید ہو اس کے اوپر, قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو, آخرت میں بڑی سخت پکڑ ہو جس کو ہم کہتے ہیں نا دردناک عذاب, عذاب علیم. ٹھیک ہے, رسوا کرنے والا عذاب. یہ سب جس بھی کام یا ایکٹ کے اوپر آئے گا ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. اس کے علاوہ قرآن یا سنت میں اس کے لیے حرام کا لفظ استعمال کیا گیا ہو, تمہارے لیے حرام کر دی گئی یہ عورتیں, تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ان کے ساتھ اگر نکاح کیا تو کیا ہوا, کبیرہ گناہ ہو گیا. یعنی خالہ کے ساتھ اگر نعوذ باللہ کسی نے نکاح کر لیا, کیونکہ قرآن میں آیت موجود ہے کہ تمہارے لیے محرم تمہاری محرمات ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ انڈیکیشن ہمارے لیے ہو جاتا ہے اس طرح. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو علماء نے بتائی کہ اگر کوئی صغیرہ گناہوں کو ڈھٹائی کے ساتھ کرتا ہے, اصرار کے ساتھ کرتا ہے, فلانٹ کر کے دکھا دکھا کے کرتا ہے, شو آف کر کے کرتا ہے, تو وہ بھی گناہ جو ہے وہ کبیرہ بن جاتا ہے. آلدو وہ صغیرہ گناہ چھوٹا گناہ ہے, لیکن اس کو کوئی دل میں ڈر ہی نہیں ہے, تو وہ بھی کبیرہ کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہاں نا صغیرہ نہیں لکھا ہوا ہے, کبیرہ تو آپ نے دیکھ لیا نا, کبائر کا ورڈ آ رہا ہے. یہاں پہ جو صغیرہ کے لیے لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہے, ٹھیک ہے, کیا ہے بتائیے, اللمم. ٹھیک ہے. اللمم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے میں آپ کو معنی بتاؤں نا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں اس کو کیوں صغیرہ گناہ کہہ رہی ہوں. لمم کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جس کو کہتے ہیں نا کہ محض کسی چیز کو چھونا. ٹھیک ہے, جیسے میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو کتنی دیر میں ہاتھ لگا رہی ہوں اس کو, یہ میں نے دیکھیے میں نے چھوا, آپ دیکھ لیجئے اس کو, اور میں نے یوں چھوڑ دیا, یہ کیا ہوا, کتنی دیر میرا اس کے چھونے کا ٹائم رہا, کچھ سیکنڈز. تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ ایسا کوئی گناہ کہ جیسے انسان کے یا تو دل میں خیال گزرا کہ ایک لڑکی کو دیکھا, کہا کہ نعوذ باللہ اس کے ساتھ میں زنا کروں, تو یہ گندا خیال ایک آیا نا, لیکن اس کو پریکٹیکلی کیا نہیں, تو یہ لمم ہو گیا صغیرہ. اس کے بعد کیا ہے کہ کسی گناہ کو خطا کے طور پہ ایک دفعہ کر لیا اور اس کے بعد تہیہ کیا میں کبھی نہیں کروں گی, جیسے غیبت ایک کسی نے چھوڑ دی, اب کسی نے کوئی اتنی باتیں کی تو اس کے منہ سے بھی نکل گئی ہاں ویسے ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا, غلط کیا انہوں نے, اب بعد میں احساس ہوا یہ میں نے کیا کہہ دیا تھا. ٹھیک ہے, پھر فوراً باز آ گئے, تو کیا ہو گیا, یہ صغیرہ بن گیا, کیونکہ دوام نہیں ہے نا ابھی. آلدو جو غیبت ہے وہ کبیرہ گناہ ہے.
اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ دل میں کوئی ٹیمپٹ ہونا اور قریب بھی چلے جانا. میں نے آپ کو بتایا نا جیسے یہ کسی چیز کو چھونا, تو اس گناہ کے تقریباً قریب بھی چلے گئے. چوری کسی نے چور نے کر بھی لی, اس کے لے بھی گھر گیا, پھر واپس مال رکھ دیا اس کا لا کے, نقصان پورا کر دیا, واپس دے دیا, تو یہ بھی اسی کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے. اور کچھ علماء جو ہیں وہ بہت سختی لمم کے بارے میں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی سارے کبیرہ گناہ ہیں الا یہ کہ جیسے پلیٹ میں کھانا کوئی چھوڑ دیا تھوڑا سا, تو یہ لمم ہے. اتنی چھوٹی چیز ہے نا. کسی کو ذرا سا تیوری سے دیکھ لیا غصے میں, غصہ نہیں کیا, صرف تیوری چڑھائی, یہ لمم ہے. بہت ہی یعنی مائنیوٹ, بہت ہی چھوٹی چیزوں کے لیے وہ لمم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور ایک حد تک ان کی بھی ڈیفینیشن ٹھیک لگتی ہے, کیونکہ وجہ کیا ہے کہ دیکھیے آپ, میں آپ کو کبیرہ کی لسٹ آپ کو سامنے رکھتی ہوں. والدین کی نافرمانی, قتل کرنا, زنا کرنا, سود لینا, میدان جنگ سے بھاگ جانا, قتل اولاد, جادو کرنا اور کرانا, غیب کا حال بتانا یا معلوم کرنا, دونوں اس کے اندر شریک ہیں. اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا. اس کے علاوہ چغلی کرنا, غیبت کرنا, گالی دینا, بھیک مانگنا, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, مطلب یہ میں آپ کو ایک چھوٹی لسٹ میں نے بتائی ہے. اس کے علاوہ بھی ظلم کرنا. تو اب آپ مجھے بتائیے کیا رہ گیا. تو اس لیے یہ بات واقعی سمجھ میں آتی ہے کہ زیادہ تر جو رائے لوگوں کی ہے علماء کی وہ یہ ہے کہ سارے گناہ تقریباً بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ کبیرہ ہیں. صغیرہ تو بہت ہی چھوٹی چیزوں کو کہا جاتا ہے, کیونکہ ایک دفعہ بھی انسان انڈلج ہوتا ہے تو کیا تو اس نے کبیرہ گناہ ہی. اگر غیبت کی کیا تو کبیرہ گناہ, ہاں معافی مانگ دی وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا آپ کی, وہ تو سب ہو جائیں گے. میں نے ابھی جو اتنی بڑی لسٹ آپ کو بتائی, ابھی 14, 15, 16, 20 تو میں نے آپ کو گنوائے کبیرہ گناہ. یہی کبیرہ گناہ اگر اللہ سے آپ معافی کوئی مانگتا ہے اس کے ڈیلیٹ ہو جائیں گے. تو یہ ڈیفینیشن زیادہ بہتر ہے کہ بجائے اس کے یہ کہنا کہ اس نے غلطی سے غیبت کر دی. غلطی سے غیبت نہیں ہوتی. تو مگر یہ 2 رائے ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ٹھیک ہے. زیادہ تر کا کہنا یہی ہے کہ یہ جو لمم ہے یہ بس اتنی چھوٹی بات ہے. کھانا چھوڑ دیا, پانی کھلا چھوڑ دیا, وضو کر رہے ہیں پانی ضائع کر دیا, یہ لمم ہے. بالکل چھوٹی چیز ہے. مثال کے طور پہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا نا تیوری چڑھا دی, یا یہ کہ بچے ہیں آپ کے اپنے بچے ہیں, ان کو ایک لمٹ تک ڈانٹنا چاہیے تھا, لمٹ سے زیادہ ڈانٹ دیا. although آپ کے بچے آپ تو کہیں گے میری مرضی, میں نے جو بھی ان کو کہا. یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں لمم میں. اچھا اب اس کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں, کچھ احادیث بھی دیکھ لیتے ہیں. اس میں علی رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے اس کے بارے میں کہ جو بھی گناہ ڈھٹائی کے ساتھ کیا جائے گا انہوں نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے کبیرہ گناہ. ڈھٹائی وہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی انسان جو ہے نا اس کو ڈیفائنس کے ساتھ کوئی گناہ کر رہا ہے تو انہوں نے اس کو لسٹ ہی نہیں دیا. علی رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ اس بارے میں. اچھا دوسری کیٹیگری یہاں پر آ رہی ہے جس میں بات کی جا رہی ہے کہ جو کہ کبائر سے بچتے ہیں, اور میں نے لمم کی پہلے بات کر لی تھی. پھر اگلی چیز ہے فواحش. کبیرہ گناہ بھی ہو گیا, اب بات ہم کر رہے ہیں فواحش کی. فواحش کی لسٹ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ بے حیائی کے جتنے بھی کام ہیں وہ اس میں آتے ہیں, فواحش میں یا فحاشی میں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جو بے حیائی ہے اس کو ایک کلچر کا نام دے دیا گیا ہے, جس میں کہ نمبر 1 چیز جو ہے وہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے, ملنا جلنا ہے. اور جو فنکشنز ہوتے ہیں اس میں پوری زینت کے ساتھ عورتیں, پورے زینت کے ساتھ مرد, اور ان کا آپس میں انٹرمنگلنگ, ہنسنا, باتیں کرنا. اس سے بڑھ کے بے حیائی کی اور کوئی قسم ہو نہیں سکتی. اس کے علاوہ بے حیائی کی مزید قسمیں ٹی وی, فلم, میڈیا, جس میں کہ اپنے گھر والوں کے سامنے ایسی بے غیرتی کی فلمیں دیکھنا اور گانے سننا, یہ تمام چیزیں فحاشی کے زمرے میں آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آج آپ نیٹ پہ جائیں اور موبائل وغیرہ میں دیکھیں, اب تو کمپیوٹر دور کی بات ہے, اب تو ایک کلک میں جو ہے نا ہر قسم کا پورن جو ہے وہ چینل یا سائٹس وغیرہ جو نگاہوں کے سامنے, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے, یہ ساری بے حیائی کی اقسام ہے. اس کے علاوہ فحش لٹریچر ہے,
اور دیگر قسم کی اڈلٹری ہے، زنا ہے، مردوں اور عورتوں کا تعلق ہے، گے میرجز ہیں جو آج ہمارے بھی معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے کہ مردوں کا مردوں کے ساتھ تعلق، تو یہ تمام چیزیں جس کو ہومو سیکسولیٹی بھی کہتے ہیں، اور شادی جب کر لیتے ہیں تو گے میرج کہلاتی ہے، تو یہ تمام چیزیں فواحش کے اندر آتی ہیں.